ہمارے ساتھ اس وقت کون کون موجود ہیں آپ کو بتاتے ہیں. ہمارے نعت خواں بھائی حافظ عمر شفقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ان کو خوش آمدید کہیں گے. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. مجھے آج کچھ تبدیلی لگ رہی ہے. لگ تو پازیٹیو رہی ہے. میں آپ کو ٹھیک نظر آ رہا ہوں دور سے؟ جی جی. آپ نے گلاسز نہیں پہنے ہوئے؟ جی لیزر تو نہیں کروا لیا؟ نہیں نہیں. اچھا ویسے ہی نہیں بس پہنے. وہ گھر بھول گیا ہوں آج. اچھا ویسے دیکھنے میں چلنے جی میں جی الحمدللہ ٹھیک. چلیں ٹھیک ہے جی. ان کے ساتھ موجود ہیں جی اردو دنیا میں خوابوں کے سب سے معروف اور مستند معبر ہیں، جنہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 سال خدمات سر انجام دینے کا شرف حاصل ہے، اور جو مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں، وہاں مدرس بھی رہ چکے ہیں، اور ان کی بتائی تعبیریں بلکہ ان کی بتائی تعبیریں سچ ثابت ہوتی ہیں. ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز عالم دین تعبیر رویا جناب شیخ محمد ہاشم یزمانی صاحب. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ سر خیریت سے؟ لگتا ہے بڑا موسم انجوائے کر کے آئے ہیں. آپ والے ایریا میں کیا سچویشن ہے بارشوں کی؟ کم ہے ذرا وہاں. کم ہے لیکن معاملات کنٹرول میں ہیں الحمدللہ. سب اللہ تعالیٰ کرم میں رکھے سب کو. آمین. یزمانی صاحب خواب لوگوں نے دیکھے ہیں، چلے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. پہلا خواب ہے جو ریٹن میں ہمیں بھیجا گیا ہے. خواب میں فوت شدہ رشتہ دار کیوں نہیں آتے؟ ایک تو وہ خواب کے فوت شدہ رشتہ دار آتے ہیں، یہ ہے کہ کیوں نہیں آتے، اور اگر آئیں تو کیا اس کا کوئی خاص مطلب ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی کو نظر آئیں تب پریشانی تب ہے، پریشانی، اور کسی کو نظر نہ آئیں تب بھی پریشانی ہے. نظر آنے والی تو بات ہم نے کر لی تھی. جی. تو جن کو نظر نہیں آتے ان کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ناراض ہیں اس لیے نظر نہیں آتے. وہ چاہتے ہیں کہ نظر پتہ نہیں. ہاں جی بالکل، وہ چاہتے ہیں کہ نظر آئیں. نظر آئے. یعنی اگر نظر نہیں آ رہے تو پریشانی یہ ہے کہ وہ کیوں نظر نہیں آ رہے. خدا نخواستہ وہ ناراض ہیں. اب حالانکہ ان کی ناراضگی اور خوشی تو ان کی موت کے ساتھ ختم ہو گئی. اب تو وہ قبر میں ہے نا، اب تو وہ ہم سے ناراض ہو ہی نہیں سکتے. تو اب تو ہم نے ان کے لیے دعائیں کرنی ہے. ان کا سلسلہ دنیا سے ختم ہو چکا ہے. لہٰذا اگر نظر نہ آئیں تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے وہ ناراض ہیں تو ناراضگی کوئی نہیں. اب تو وہ ایسے جہان میں ہیں جہاں سے وہ ناراض آپ سے ہو ہی نہیں سکتے. اور دوسرے نمبر پر اگر وہ نظر نہ آئیں تو بعض لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں وہ کسی آزمائش اور مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں جو ہمیں ملنے کے لیے نہیں آتے. جو ہمیں ملنے کے لیے نہیں آتے وہ پتہ نہیں خود کسی مصیبت میں ہے. تو یہ تصور بھی غلط ہے. وہ کسی مصیبت میں ہے یا نہیں ہے اس کا خواب کے اندر آنے سے کوئی تعلق نہیں. کیونکہ اگر کوئی آپ کے خواب میں آتا ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کے آپ کے خواب میں آیا. یعنی اگر آپ دونوں زندہ لوگ ہیں، آپ اپنے کسی دوست کو خواب میں دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے گھر میں سویا ہوا ہے، آپ اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، تو وہ آپ اپنی مقام اور اپنی جگہ چھوڑ کر تو آپ کے خواب میں نہیں نہ آ رہا. وہ وہاں سویا ہوا ہے، آپ ادھر سوئے ہوئے ہیں، اور روحوں کو اللہ تعالیٰ ملا دیتا ہے. تو کسی فوت شدہ کا خواب میں نہ آنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پھنسا ہوا ہے وہ آ نہیں سکتا. اور اگر آتا ہے کون سا، اس نے فزیکلی آنا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. ٹھیک. اور تیسرے نمبر پر فوت شدگان اس لیے بھی آتے ہیں کہ جب ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں، اور بعض دفعہ انسان دنیا میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے اس کو کسی کی خبر ہی نہیں رہتی. اتنے لوگ ہیں کہ جو کاروبار کے اندر اتنے مشغول ہو گئے انہیں اپنے بھائیوں کی، بہنیں جو وفات پا چکے ان تک کی یاد نہیں رہتی. اور شاید اس کے پیچھے سبب یہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، تفرغ لعبادتی، اے میرے بندے میری عبادت کے لیے وقت نکالو، میں تجھے فرصت بھی عطا کروں گا، تیری ضرورتیں بھی پوری کر دوں گا، تیری فقیری کو بھی میں ختم کر دوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، تو نماز کے لیے وقت نہیں نکالتا، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وقت نہیں نکالتا، ملأت یدی کا شغلہ، میں تیرے ہاتھوں کو اتنا مصروف کر دوں گا پھر تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا. 3 ٹائم کے اوور ٹائم تو لگائے گا، اور پورا 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا. تو جو 18 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا اس کے پیچھے نتیجہ کیا ہے کہ اس نے عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا. تو جو 19 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا اس کو اپنے جانے والوں کی فکر ہی نہیں ہوگی، ذہن کے اندر ہی نہیں آئے گا.
تھکا ہوا آیا سو گیا اور صبح اٹھا. ایک مشین کی طرح جب انسان بن جاتا ہے تو پھر اس کو جانے والوں کی کبھی سوچ ہی نہیں آتی, تو پھر وہ خواب کے اندر کیسے آئیں؟ تو اس لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں, نہ وہ ناراضگی ہیں, نہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہیں, نہ وہ کسی آزمائش کے اندر ہیں, بلکہ ان کا نظر نہ آنا بعض دفعہ نیک لوگوں کو بھی نظر نہیں آتے. کئی ایسے ہیں جن کو, اب میرے والد محترم کو فوت ہوئے تقریباً کوئی 2011 میں فوت ہوئے تھے, تو اب اس سال میں یعنی اس 15-16 سال میں کوئی بڑی مشکل سے 6 سے 7 مرتبہ جو ہے نا خواب کے اندر آئے ہوں گے. تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم یاد نہیں کرتے, لیکن نہ یاد آنا اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہ آپ کے زخم تازہ نہیں ہوتے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک پروسیس ہے, یعنی ایک وقت کے ساتھ ساتھ آپ بھولنے لگتے ہیں. تو جب آپ بھولنے لگتے ہیں, پھر اگر آپ کو وہ اسی انداز میں جیسے گھر میں چلتے تھے وہ ساری چیزیں, تو وہ دوبارہ وہ گھر کے پورے مقامات آپ کی نگاہوں میں وہاں وہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے, وہ زخم دوبارہ تازہ ہونے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ایک یہ بھی حکمت ہوتی ہے کہ بندے کے جو غم مٹ رہے ہیں, جن زخموں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرہم رکھ دیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, وہ رکھا رہے, اس لیے بھی نظر نہیں آتے, لہذا پریشانی والی بات. اچھا, ویسے یزمانی صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھولنا بھی ایک بلیسنگ رکھا ہے ہمارے لیے, اگر ہم بھولیں نہ چیزیں تو پھر ہمارے لیے جینا بہت مشکل ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پروسیس ہے. ٹھیک ہے, ادھر ریٹن میں جو یوٹیوب پہ ہمیں لکھ بھیجا ہے, دین اسلام ایک آئی ڈی ہے, لکھتے ہیں میرے بھائی نے خواب میں دیکھا ہے کہ خواب سننے کے کچھ دیر کہ کچھ دیر بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور خواب یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا میں کام سے واپس گھر آتا ہوں تو میری بڑی سسٹر کہتی ہیں کہ بھائی آپ کو بیٹی پیدا ہوئی ہے, اور میں اچھا جی آگے کہیں پہ دور آگے مجھے ان کا کچھ میں اور میں اسے دیکھتا ہوں, ویسے تو وہ چھوٹی بچی ہے لیکن بڑی لگ رہی ہے, حقیقت میں ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. اچھا, یہ جو سمجھ آئی پہلی لائن کہ یہ خواب سنانے کے بعد کچھ دیر بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی حقیقت میں, جس طرح مجھے لگا. تو اس کو شامل کریں گے, لیکن ایک پہلے کالر ہے ان کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مظفر گڑھ سے ذکیہ صاحبہ کال کری ہیں. جی بہت شکریہ کال کرنے کا ذکیہ صاحبہ, فرمائیے. جی بھائی میرا خواب ہے, میں نے کوئی 4-5 سال پہلے یہ خواب دیکھا تھا اپنی ساس کے بارے میں. جی. کہ جیسے میرے سسر بھی زندہ ہیں اور اس خواب میں بھی وہ ایسے ہی نارمل طریقے سے پھر رہے ہیں, اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری ساس نے دوسرا نکاح کر لیا, اور میں اتنی پریشان, یا اللہ نکاح پر نکاح, اور میرے سسر بھی زندہ ہیں اور کچھ بھی نہیں کہہ رہے, بالکل نارمل گھوم رہے ہیں. پھر تھوڑی دیر میں دیکھتی ہوں کہ ان کی بڑی بیٹی جو میری بڑی نند ہے تو وہ آرام سے لیٹی ہیں اور سونے لگی ہیں. میں کہتی ہوں اللہ میں تو پریشانی سے میری تو نیند اڑ جاتی, اس کی امی نے ایسا عمل کیا, اور یہ اتنے سکون سے سو رہی ہے. پھر کہتی ہوں جیسے والدین ہے ظاہر ہے ویسی اولاد ہے, جو بھی غلط صحیح عمل کریں یہ پرسکون ہی رہتا. یہ بتا دیں. اور ایک چھوٹا سا خواب اور ہے بھائی. نہیں بہن, بس ایک ہی شامل کر سکیں گے, مشکل ہو جائے گا. تو حقیقت میں آپ کے جو سسر ہیں وہ وفات پا چکے ہیں اب؟ نہیں حیات, وہ حیات ہے. ٹھیک ہے, بہتر ہیں دونوں ہی صحت. چلے ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دیجیے. شکریہ آپ نے کال کیا. سر پریشانی والی بات اس لیے نہیں ہے کہ گھر کے کسی فرد کو پریشانی ہے ہی نہیں. تو جب گھر کا کوئی فرد پریشان ہی نہیں ہے تو یہ نکاح کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے. یہ نکاح دراصل ان کی ساس محترمہ یا ان کے سسر, ان کی زندگی میں کسی تبدیلی کا پیش خیمہ تھا, ان کی زندگی میں کوئی نئی ذمہ داری آنی تھی. وہ ذمہ داری پوتوں پوتیوں کی صورت میں اگر جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, یا کوئی کاروباری ذمہ داری, یا کوئی مالی طور پر کوئی ذمہ داری, یا پھر ان کا جو شوہر ہیں ان کے علاوہ بھی ان کی اولاد ہوگی جن کی شادیاں باقی ہوں گی, کوئی بیٹی یا بیٹا. بیٹیوں کا انہوں نے تذکرہ کیا نا, بیٹیاں بھی موجود ہیں. تو کسی بیٹے بیٹی کی شادی کی ذمہ داری, تو زندگی کے اندر کسی نئی ذمہ داری کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے بلکہ صرف یہ بہو پریشان ہے باقی سارے خوش ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مالی طور پر کوئی آسودگی اور کوئی بہتری آنا تھی, اور ان 4-5 سالوں میں انشاءاللہ انہوں نے محسوس کیا ہوگا. یا تو وہ کسی ذمہ داری کو نبھا چکے ہوں گے, یا پھر مالی طور پر ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہوگی. پریشانی والی بات نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, وہ جو میں نے دین اسلام آئی ڈی کا خواب پوچھا کہ وہ بھائی نے خواب دیکھا اور کچھ دیر بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, کہ وہ اپنی بیٹی دیکھ رہی ہیں بہن کے گھر, اور وہ
وہ خود صاحب اولاد نہیں تھے اور بچی بھی بڑی ہے. اچھا، اب اس کا خواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یعنی وفات اگر ان کی حقیقت میں ہوئی ہے، ہاں جی. یعنی انہوں نے یہ خواب بیان کیا کہ جی ایک بیٹی ہوئی ہے، حقیقت میں بیٹی نہیں تھی جی. اور وہ بیٹی اپنے وقت سے زیادہ بڑی لگ رہی ہے، ہاں جی. تو اس کا مطلب اگر یہ شادی شدہ تھے، ظاہر شادی شدہ تھے تبھی تو اولاد کی بات ہو کہہ رہے رہی کہ ہے، اولاد نہیں تھی. اولاد نہیں تھی، تو اس خواب کا وفات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کے بعد ان کی جو اہلیہ ہیں ان کے لیے کوئی ایسا سبب، کوئی ایسا وسیلہ بنے کہ جو وقت سے پہلے ان کا سہارا بن جائے. یعنی ہوتا ہے نا کہ بیوہ خاتون ہیں، اولاد بھی کوئی نہیں ہے، تو یہ دراصل جو بیٹی ہے نا جو وقت سے پہلے بڑی نظر آ رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور خاص رحمت ہے جو اس بیوہ خاتون کے لیے، اور یعنی ان کے پیچھے جو بیوہ خاتون ہے فوت ہونے والے کے لیے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت کی طرف اشارہ ہے. اس خواب کا ان کی وفات سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، ہمیں جو پہلے لکھ بھیجا گیا تھا خواب، اس میں سے شامل کر رہا ہوں کہ استخارے کے بعد خواب نہ آئے تو کیا استخارہ قبول نہیں ہوا؟ نہیں، استخارہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے خواب کے ساتھ. عموماً لوگ جو ہے نا اس وقت استخارہ کرتے ہیں جب سونا ہوتا ہے، عشاء کے بعد یا پھر ظہر کے بعد جب سوتے ہیں کہتے ہیں تب ہم استخارہ کریں گے. کیوں؟ ذہن یہ ہے کہ اس کے بعد خواب کے اندر کوئی نہ کوئی چیز آئے گی. پھر جب تک خواب نہیں آتا نا، چاہے 100 مرتبہ استخارہ کرنا پڑے، لوگ کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ جب تک خواب نہیں آئے گا وہ سمجھتے ہیں استخارہ ہوا نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ بس وہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ ہم نے کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بزرگ آئیں گے خواب کے اندر، وہ آ کر بتائیں گے کہ آپ کے بیٹے کی یہاں پر شادی ٹھیک ہے، آپ کی بیٹی کی شادی یہاں پر ٹھیک ہے، آپ کا یہ کاروبار ٹھیک ہے. یہ تاثر ٹھیک ہے ویسے؟ نہیں، یہ غلط ہے. یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جب تک خواب نہ آئے تو وہ استخارہ کرتے ہی رہتے ہیں، جبکہ یہ تصور غلط ہے. خواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کے ساتھ خواب کا تذکرہ کیا ہی نہیں ہے. جہاں استخارے کی دعا سکھائی ہے، استخارے کا طریقہ سکھایا ہے، وہاں پر تو صرف یہ فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا استخارہ کرو، اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ اگر یہ کام، چاہے وہ شادی ہو، کاروبار ہو، کوئی بھی معاملہ ہے، یا اللہ بہتر ہے تو اس کو مقدر کر دے، رستے ہموار کر دے، اگر بہتر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے پھیر دے، مجھ کو اس سے پھیر دے. اور اس کے بعد فرمایا کہ انسان چلے، اگر وہ بہتر ہوگا تو معاملہ ہوتا چلا جائے گا، اگر بہتر نہیں ہوگا تو رکاوٹیں آئیں گی، انسان پیچھے ہٹ جائے گا. اب اس کا خواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. خواب آ جائے تو فبیہا، اگر نہ آئے تب بھی انسان چلے. یہ اس کا تعلق ہے رستے کی ہمواری سے. رستہ اگر ہموار ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، بغیر خواب کے بھی بات چل رہی ہے. اور اگر خواب آپ کو اچھا آیا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے، لیکن ادھر جس معاملے کے لیے آپ نے استخارہ کیا اس میں رکاوٹ پہ رکاوٹ چل رہی ہے اور اس میں آپ کا معاملہ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواب اللہ کی طرف سے نہیں ہے. وہ خواب شیطان آپ کو مزید ٹریپ کر رہا ہے کہ آپ اس خواب کے پیچھے لگے رہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کے راستے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. استخارے کا تو مطلب یہ ہے کہ اس کام میں رکاوٹ نہیں آئے گی، اور اگر آئے گی تو وہ عبور کر لیں گے. لیکن اگر وہ رکاوٹ پہ رکاوٹ آتی جا رہی ہے اور خواب کچھ اور آیا ہوا ہے تو آپ نے رکاوٹوں کو دیکھنا ہے. کام نہیں بن رہا تو آپ پیچھے ہٹائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو خواب کا کوئی تعلق نہیں ہے. استخارہ قبول ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی ہے، انشاءاللہ اگر وہ ہوگا تب بھی خیر ہے. اگر اس میں کوئی رکاوٹ آئی، آپ پیچھے ہٹ آئے، تو اس کے پیچھے ہٹنے میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے خیر ہوگی. ٹھیک ہے. ایک کالر ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کمالیہ سے محمد معاویہ صاحب، کال کرنے کا شکریہ. کیا خواب ہے آج آپ کا؟ حضرت خواب میرا پرانا ہی ہے. والدہ میری پہلے فوت ہو چکی تھی کہ والد میرے نو فالج ہو چکے سیگا، تقریباً 1.5 سال ہو گیا سیگا. میرے حصے وچ بھی کوئی خدمت دا وقت آندا سی، کوئی زیادہ آندا سی. حضرت میں ایک دن رات نو لیا کے انگور کھلائے جی، اور میں خواب دے وچ یہ دیکھ رہا ہیگا کہ میں آسمان دے اوتے ہاں تے ایک پاسے میرے والد بیٹھے، سفید چٹائی بچھی ہوئی ہے، سفید دور دور تک سفید ہی سفید آ. انہاں کو پتہ بھی آسمان تے بیٹھے ہیگے ہیں. ایک پاسے والد صاحب بیٹھے بہت بڑا تکیہ لے کے، جس طرح پیر بیٹھے ہوندے آ، تے ایک پاسے تکیہ لے کے میں بیٹھا ہاں، بہت بڑا تکیہ ہیگا. حضرت فرشتے آندے ہیگے آ جس طرح میلے کی شکل دے وچ بہت زیادہ رش ہوندا تے عربی لباس پہنیا ہوندا وا. انہاں دے اوڑھدے آندے آ، پہلے والد نال ادب نال سلام لیندے آ، پھر میرے نال ادب نال سلام لیندے آ، اور اس طرح سلسلہ چلدا رہندا. آندے آ تے سلام لے کے اڑ جاندے آ، سلام لے کے اڑ جاندے آ. پھر میں صبح اٹھیا تے والد صاحب دے چہرے وال دیکھیا
ठीक है 8 दिनों बाद मेहरबानी। आखिरी فوت ہو گیا 8 दिन बाद फौत हो गए वो। अच्छा चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया जी। सर یہی تھا خواب کے اندر جو آ رہا تھا نا کہ ایک بیمار شخص، یعنی وہ فالج تھا نا، والدہ محترمہ پہلے فوت ہوئی ہیں تو والد صاحب جو ہے نا فالج کی کیفیت میں تھے، تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا ہے کہ یوں اوپر گئے اور وہاں پر فرشتے ہیں، تو یہ جو ایک روحانی منظر ہے یہ روحوں کا اوپر جانا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو یعنی جو بزرگ فالج زدہ تھے، جو بیماری کے اندر مبتلا تھے، تو 8 دن کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن اس میں ان کے لیے تسلی یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ ایک اچھا انجام ان کو نصیب ہوا ہوگا، کیونکہ فرشتے جو ہیں نا وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، نیک لوگوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ادخلوها بسلام، کہ آؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، بلکہ جب نیک بندے کی روح کو فرشتے لے کر اوپر جاتے ہیں نا، جنت تو بہت بعد میں آتی ہے، آسمان دنیا یہ جو پہلا آسمان ہے اس کا دروازہ جب ملک الموت اور اس کے ساتھی کھٹکھٹاتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے وہاں کا جو دربان ہے پہلے آسمان کا، کس کی روح کو لے کر آئے ہو؟ بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ پھر بتاتے ہیں کہ فلاں بن فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو وہ فرشتہ دربان کہتا ہے مرحبا اہلاً و سہلاً، اس کو اہلاً خوش آمدید، یہ بڑا نیک آدمی تھا۔ تو وہاں پر جو فرشتوں کا سلام اور یہ سارا منظر ہے یہ انشاءاللہ ان کے اچھے انجام کی طرف اشارہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور یہ بھی اپنے دعاؤں سے صدقہ خیرات کے ذریعے سے چونکہ ساتھ تھے، ان کی مزید درجات کی بلندی کا یہ ذریعہ بنیں گے، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، کالر ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، میری بہن جھنگ سے کال کرنے کا شکریہ، فرمائیے۔ جی 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 جزوانی صاحب سن رہے ہیں آپ کو، فرمائیے۔ ویسے تو آپ کو بتانا تھا کہ یہ ان سے خواب کی تعبیر پوچھتے نا، ہمیں بھی کافی حد تک نا انداز ہو جاتا جب ہمیں خواب آتا ہے۔ پہلے ہم پریشان رہتے تھے جب بھی کوئی خواب ہوتا تھا، تو ان کے ماشاءاللہ بتانے کی وجہ سے نا اب خواب آئے تو آپ پریشان نہیں ہوتے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ تو نا 2 دن پہلے فجر کے بعد میں سوئی ہوں جی تو مجھے خواب آئی کہ 2 بچیاں آئی ہیں چھوٹی، ان کو پہلے نہیں دیکھا ہوا۔ بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ہم سن رہے ہیں آپ کو۔ وہ 2 بچیاں آئی ہیں تو ان کے پاس نا دودھ ہے، اچھا تو میری بیٹی کو کہتی ہیں، تقریباً میری بیٹی کے 19 سال عمر ہے، اسے کہتی ہیں کہ نا یہ ہمیں گرم کر دیں، مطلب کہ ابال کے دیں۔ تو وہ باہر سین میں نا آگ جلاتی ہے، چولہے پہ دودھ رکھتی ہے، وہ گر جاتا ہے سارا۔ اچھا تو پھر وہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ یہ تو ہم نے نا 2500 کا لیا تھا، ان کا مطلب یہ ہے کہ بھی ہمیں جہاں سے بھی مہیا کر کے دیں۔ تو میں اپنی بیٹی سے بولتی ہوں کہ دودھ تو نہیں پڑا ہوا، تو تھوڑی دیر گزرتی ہے تو ایسے دودھ لے کے آتی ہے میری بیٹی، جی پتہ نہیں وہ کہاں سے آتا ہے۔ اچھا تو پھر وہ ایسے جیسا کہ وہ نا پوے سے ڈالتی ہے، تو اچھا پھر کمرے میں میرے نا شوہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہیں نا کہیں سے کال آتی ہے، اونچا اونچا وہ رو بھی رہے ہیں، تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے بھی نا واضح سمجھ آئی ہے کہ بھی نا کوئی فوت ہوا ہے، پتہ نہیں کوئی اپنا نہیں ہے، کوئی غیر ہی ہے، کہتے ہیں کہ وہ بابا ہے، کوئی فوت ہوا ہے۔ ٹھیک ہے بہن، آپ مختصر کر لیں، لائن کی بیپ آ رہی ہے، بس بتا دیں، بیٹی کا بتا دیں۔ منگنی ہوئی ہے، وہ تعلیم حاصل کرتی کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ کی بیٹی، ان کی منگنی ہو چکی ہے یا شادی؟ نہیں آئی گیس لائن ڈراپ ہوگی، وہی میں کہہ رہا تھا کہ بیپ آ رہی۔ جی فرمائیے گا۔ مختصراً یہی ہے کہ جو باہر سے دودھ آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی کوئی نعمت ہے۔ جو میں منگنی کا بار بار پوچھ رہا تھا، بعض دفعہ منگنی کے رستے میں بھی رکاوٹ ہوتی ہے۔ اچھا منگنی ہوئی، منگنی ٹوٹ گئی، وہاں پر شادی نہ ہو سکی، لیکن پھر وہ جو کہا نا کہ پیسے 2500 وہ ارینج کیا اور پھر متبادل مل گیا، یعنی وہ جو انہوں نے کہا تھا نا دودھ گر گیا ہے اب تم کہیں سے دستیاب کرو اور اس کا اہتمام، اور وہ مل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی منگنی کے رستے میں کوئی رکاوٹ ہے، اور اگر منگنی کا کوئی معاملہ نہیں ہے بلکہ وہ اسٹوڈنٹ ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس ایج میں اسٹوڈنٹ بھی ہوتی ہیں، تو کسی مرحلے میں ناکامی کے بعد کامیابی آئے گی، متبادل رستہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ باقی وہ جو پریشانی ہے والد صاحب کی، وہ جو فون پہ بات کر رہے ہیں،
تو یہ کسی سلسلے میں رابطہ منقطع ہونے کا، اس کا معاملہ بھی جڑتا ہے اسی بات سے. اگر منگنی ٹوٹی ہے، اگر بیٹی کسی مرحلے میں ناکام ہوئی ہے، چاہے وہ تعلیم کا مرحلہ ہو، تو والد ظاہر پریشانی تو ہوتی ہے. جی. تو یہ والد کی وہ پریشانی ہے جو کہ بیٹی کی تعلیم کے مرحلے میں پہلی ناکامی، یا پھر وہ منگنی یا اس سلسلے میں پہلی ناکامی یا رکاوٹ کے بعد وہ پریشانی ہوئی ہے. لیکن چونکہ بیٹی نے خود ہی ارینج کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ پریشانی سے انشاءاللہ نکل جائیں گے. ٹھیک ہے. بلال یاسین ایک آئی ڈی لکھتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ سے خواب پوچھا تھا کہ اگر خواب میں صدقہ خیرات کیا جائے تو اس کی کیا تجویز ہے. پوچھ رہے ہیں، میرے خیال میں وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. سر فرمائیے. جی، صدقہ خیرات خواب کے اندر اگر کیا جائے تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ صدقہ خیرات کی طرف جانا چاہیے. اچھا. یعنی فوت شدہ کی طرف سے اگر صدقہ کیا جا رہا ہے، یا اپنے بعض دفعہ انسان پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور یعنی حقیقی زندگی میں وہ پریشان ہے مالی طور پر کسی اور حوالے سے، لیکن خواب کے اندر دیکھ رہا ہے وہ صدقہ کر رہا ہے. جی. وہ کہے کہ یار میرے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں، میں صدقہ کیسے کروں. آپ کو یہ علاج بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی حقیقی زندگی میں جو مسائل ہیں اور آپ کے پاس پیسہ حقیقی زندگی میں نہیں ہے، لیکن 10 روپے تو ہیں نا، آپ 10 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں تو وہ آپ کی حقیقی زندگی کی پریشانیوں کا طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ صدقہ کریں، پریشانیاں حل ہو جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالا کوٹ سے عثمان صاحب کال کر رہے ہیں جی. بہت شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے کیا خواب ہے آپ کا؟ اب مجھے نا خواب آئی ہے کہ میری نا 4 شادیاں ہو گئی ہیں ایک مہینے بعد. آپ نے 4 شادیاں کر لی ہیں؟ نہیں ابھی تو نہیں ہوئی نا. اچھا ابھی خواب دیکھ رہے ہیں ہوئی ہے کہ نہیں؟ ایک بھی ہوئی ہے کہ نہیں ابھی؟ ایک بھی نہیں ہوئی ابھی تو دور تک تو. اچھا ماشاءاللہ. خواہش 4 کی رکھتے ہیں ہمارے بھائی. جی خواب میں 4 ہو گئی نا شادیاں. ٹھیک ہے چلیں فرمائیں. ٹھیک. ہاں جی تو ابھی تو دور تک تصور ہی نہیں ہے. اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ایک مہینے بعد ایک اور شادی ہوتی ہے، پھر ایک مہینے بعد. اچھا ہر مہینے شادیاں کرتے جا رہے ہیں آپ؟ ہاں جی. اچھا تو خواب میں خوش تھے آپ؟ ہاں جی خوش تھی. اچھا خوش تھے، ابھی بھی بڑے خوش لگ رہے ہیں. چلے اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ سر. یہ انشاءاللہ ان کے لیے رزق کی وسعت اور کشادگی کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. یعنی اب ویسے حقیقی زندگی میں تو یہ معقول ہی نہیں ہے نا کہ ایک مہینے بعد 4 شادیاں ہوتی چلی جائیں. دعائی دے دیں، ہو سکتے ہیں ان کی ہوتی جائے. یعنی ہمارے ہاں عموماً یہی ہے کہ اگر کوئی کرے بھی تو کوئی ہمت کر لے، کوئی مرد میدان ہو تو وہ کوئی 5-6 سال بعد ہی کر سکتا ہے یا چھپا کے کرے، لیکن ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے. لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شادی کے ساتھ ایک اور چیز کو جوڑا ہے کہ اگر تم شادی نہیں کر رہے اس وجہ سے کہ تم غریب ہو، تم فقیر ہو، تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو کر لو. فسوف یغنیکم اللہ من فضل، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تو شادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رزق کی کشادگی کو جوڑا ہے. اور اگر یہ شادی نہیں کر رہے، انہوں نے کہا دور تک چانسز نہیں ہیں. شاید اس کے پیچھے ایک سبب یہ بھی ہو، ہم اپنے بیٹوں کی شادیاں اس وجہ سے بھی لیٹ کر دیتے ہیں کہ بیٹا پاؤں پہ کھڑا ہوگا پھر شادی کریں گے. وہ پتہ نہیں ہم مالی طور پر سٹرانگ کرنے کے چکر میں اس کی عمر نکال دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں، ہم شادی کرو، یعنی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ مہیا کرنے کی صلاحیت ہو، شادی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا. تو شاید یہ جو دور تک آثار نظر نہیں آ رہے یہ ان کی کوئی مالی پریشانی ہو، اس وجہ سے ایسا ہے. اور اگر خواب میں یہ 4 شادیاں کر رہے ہیں ایک ہی مہینے کے وقفے سے، تو یہ آنے والے 4-5 مہینوں میں انشاءاللہ مالی طور پر یہ آسودگی، وسعت اور کشادگی اپنی زندگی میں دیکھیں گے. پھر انشاءاللہ اگلے رستے جو شادی والے ہیں وہ بھی ہموار ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ویسے سننے میں کتنا بھلا لگتا ہے نا ان بھائی کو، عثمان صاحب کو، کہ ہر مہینے ایک شادی کر رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے جی. ان کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے معزز مہمانوں کا. حافظ عمر شفقت صاحب، حافظ صاحب آپ کا آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اور ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ محمد ہاشمی عثمانی صاحب. سر آپ آئے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، بہت شکریہ لے جی سیگمنٹ کے لیے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. لے جی یہاں پہ ایک بریک ہے، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم نے بات کرنی ہے آج جو ٹاپک ہے مونسون کے حوالے سے، موجودہ صورتحال کے حوالے سے اور حفاظتی تدابیر کے حوالے سے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.